تو آج بھی دنیا دنگ ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وقت بتایا. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو صرف ہندوستانی پاکستانی لوگ چاہتے تھے، نہیں، عرب کی دنیا میں بھی جب وہ گئے تو اپنے جلوے بکھیرتے رہے. ہاں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے دیکھنے میں، اس لیے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے. ملک شام جا کر کے دیکھو، خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. عراق میں جا کر دیکھو، سارے ایک سے ایک خوبصورت لوگ موجود ہیں. ترکی میں جا کر دیکھو، ایک سے ایک خوبصورت موجود ہے. لیکن ملک شام جب دنیا کے حسین لوگ وہاں موجود ہیں، ارے وہاں پر عام لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے. لیکن جب ملک شام حضور تاج الشریعہ گئے تھے، اگر حسن کا ہی معاملہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے روزانہ وہاں گورے لوگ خوبصورت لوگ گھومتے رہتے، دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو. لیکن جب حضور تاج الشریعہ دمشق پہنچے تھے ملک شام، وہاں کے حالات ایسے تھے کہ عوام تو عوام، ملک شام میں جو پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں وہ علماء ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں جن کی سند کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ملک شام میں. وہ بزرگ عالم دین جب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تو کھڑے ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ حضرت سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے، وہ شہید ہو گئے. اب میں نے بھی ان کو دیکھا ہے. میرے عزیزوں، یہ علماء کی بات کر رہا ہوں وہاں کے. اور پھر مصر کی سرزمین پر یہ فقیر حاضر رہا حضور تاج الشریعہ کے ساتھ. جب حضرت مصر کے دورے پر آئے تھے، الحمدللہ آپ کی خدمت میں شروع سے اخیر تک میں حاضر رہا. مجھے یہ شرف حاصل ہے، انتظام سے لے کر خدمات تک. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب وہاں پر مصر میں کانفرنس رکھی گئی تھی، شروع میں تو ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. جس ہال کو بک کیا گیا تھا تو ہال والوں نے تو یوں ہی دے دیا کہ کوئی ان کی عام تقریب ہوگی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں کی پولیس اور سیکورٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے کوئی شیخ آ رہے ہیں جو ہندوستان کے بڑے ہیں، تو وہاں کی ایجنسیاں اس زمانے میں بڑی سخت تھیں، اور حکومت اس وقت حسنی مبارک کی چلتی تھی. بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا، جاسوسی کا بھی نظام بہت سخت تھا. تو ان لوگوں نے آخر تک پرمیشن نہیں دیا. اور آخر وہ دن آیا کہ جب ہم نے دعوت دے رکھی تھی سارے علماء کو. کچھ یہاں کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں پر تھے. ان لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تم دعوت دے رہے ہو. مصر میں جو جامعہ ازہر میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، استاذ ہیں، وہ جلدی کسی کی کانفرنس میں جاتے نہیں. ان کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں، کئی کتابیں ان کے نگرانی ترتیب پا رہی ہوتی ہیں، وہ جلسے جلوس والے لوگ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دعوت دے دیا تم نے، کوئی ایک دو استاد آ گئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ازہر کے جامعہ ازہر کے ایک دو استاد کسی محفل میں آ گئے تو کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے وہاں پر. لیکن اس پر مزید یہ کہ پرمیشن بھی نہیں، اور ہم نے دعوت 100 کو دے کر رکھا ہے ہر جگہ. لیکن وقت مقررہ جب آیا، 12 بجے اس کانفرنس کو دن کے شروع ہونا ہے، طلبہ بھی تھے. اب اساتذہ کے آنے کا وقت شروع ہو گیا. صبح 10 بجے تک ہمارے پاس پرمیشن نہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہال والے بھی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں، ہمیں امن کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ابھی تک. اللہ سلامت رکھے. وہاں پر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے ایک پولیس والے، وہ امن پولیس کو کہتے ہیں، وہاں پر بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ. وہ مجھے بلایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہیں لیٹر تو نہیں ملنے والا ہے. ایک کام کرو، تمہارے شیخ آ رہے ہیں، آج میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے ذمے پہ کراتا ہوں. میں کھڑا رہوں گا، جو ہوگا میں اپنے اوپر دیکھ لوں گا. بس میرا تو دل کر رہا تھا میں اب ہاتھ چوم لوں، اسی لیے کہ اتنی بڑی لاج رکھ لی. بعد میں میرے عزیزوں، جب 12 بجے کے بعد
آنا تھا تو حضرت ظہر پڑھ کر کے تشریف لائے. جیسے ہال میں آئے جو لوگ ہمیں تانا مار رہے تھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا, ایک استاد دو استاد آ گئے کوئی جامعہ ازہر کے تو دیکھ لیں گے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی وہ رپورٹ موجود ہے 27 علماء ازہر اس میں شریک ہوئے تھے. بڑے بڑے عالم جو اپنے کالج کے ڈین ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, شیخ التفسیر ہیں, شیخ الحدیث ہیں, جو وہاں کے مفسر ہیں, محدث ہیں, محقق ہیں, مفتی ہیں, یہ سب اس میں شامل ہوئے تھے. سب آئے اور سبوں نے حضرت کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنا. حضور تاج الشریعہ نے عربی میں وہاں پر بیان کیا تھا, مختصر 15 منٹ, لیکن جانتے ہیں جو طلبہ آئے تھے افریقہ کے اور افریقہ کے جتنے کنٹریز ہیں سب کے کوئی نہ کوئی طلبہ وہاں تھے, ملیشیا کے, انڈونیشیا کے, اس کے علاوہ افغان کے, افغانستان کے, سری لنکا کے, ادھر کے تو تھے ہی, عرب میں بحرین کے, عراق کے اور کہاں کہاں کے, یہ سب طلبہ وہاں پر جو جمع تھے قریب 60-70 کی تعداد میں, یہ باہر غیر ملکی طلبہ تھے. اور جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو میرے عزیزوں وہ لوگ علم کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ اگر امٹ پڑھتے ہیں پیروں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جہالت ہے, کسی کے بھی پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو وہاں پر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو, کوئی ماجسٹر کر رہا ہو, جو تحقیق کے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں, حضرت جب اتر کر جانے لگے تو جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑتے اس سے زیادہ وہ عربی لوگ حضرت پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, اور ان کا صرف اور صرف اتنا ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سند حدیث ہمیں عطا فرما دیں, آپ سے جو سند حضور تک پہنچتی ہے وہ ہمیں عطا کر دیں. حضرت وہاں پر مجمع میں ہر ایک کا سوال سنتے رہے. اخیر میں مجھے خود حضرت نے بلا کر کے کہا سندیں منگواؤ, اور جتنے لوگوں نے کہا ہے حضرت نے مجھے وکیل بنایا تھا, تقریباً 26 سندیں میں نے حضرت کی وہاں پر علماء کو تقسیم کیا تھا. جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ حضرت سے سند لینے پر فخر کرتے تھے. یہ ہے میرے تاج الشریعہ کی عظمت, جس نے عرب میں, عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی اپنا لوہا منوایا. اور اگر یہ عظمت اور یہ انعام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صرف چہرے سے اور کپڑے سے نہیں ملتا, یہ تقوی سے ملتا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ملتا ہے. ہاں میرے عزیزو, تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے, نہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے, بڑے عمل والے بھی تھے, بڑے عمل والے بھی تھے. آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا, آنکھوں دیکھا حال, لوگ آج بھی ان کے مریدین, ان کے خدام, ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں. ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی, جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے. بس اس بات کو سمجھ لیں, جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا. وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی, بلکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو اور مزید چمکا دیا اپنے تقوی سے اور اپنے علم کی برکت سے.